بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل اور میں ہوں عزیز الحسن۔ ناظرین اکرام، نور ٹی وی جدہ جو کہ سلفیوں کا چینل ہے اور جسے محمد عاقل صاحب چلاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اور کوشش شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ کو اور تبلیغی جماعت کو مشرک ثابت کرنے کی، یہ آپ کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد ایک وہ مسئلہ جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گا اور جہاں شرک کی دعوت کھلے طور پر نظر آئے گی آپ کو، اگر نہیں آئی تو پھر آپ کو اور ہمیں اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی کتاب فضائل ذکر کے نام سے، جس میں ذکر اذکار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں جہاں لا الہ الا اللہ کا فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اس ذیل میں۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی، تو میں نے اپنے لیے بھی پڑھا، اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ 70,000 کئی دفعہ پڑھ کے میں نے اب ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا رہتا تھا نوجوان، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہوتا ہے، اور کشف میں وہ جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ کہنے لگے مجھے اس بات کو ماننے میں تردد تھا۔ ایک روز اتفاق سے کھانے کے دسترخوان پہ سب ساتھ بیٹھے تھے، کھانے کے دوران اس نے اچانک چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کے میں نے سوچا کہ اس کا تجربہ کیا جائے، چنانچہ میں نے جو نصاب اپنے لیے 70,000 کے لا الہ الا اللہ کے پڑھ کے رکھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک میں نے اس کی ماں کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ایصال ثواب کیا، وہ اچانک خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ چچا میری ماں پہ سے عذاب ہٹا دیا گیا اور اب وہ جنت میں داخل کر دی گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے شرک کی؟ فرماتے ہیں کہ علم اس لڑکے کو، نوجوان کو علم غیب ہوتا تھا، تو جناب علی کشف میں اور علم غیب کے اندر فرق ہے، وہ میں گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ہمارے حواس خمسہ جو 5 ہیں وہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی حص ہے جس کو بالعموم تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی حص ہے جو خطرے کے وقت آدمی کو نادیدہ طریقے سے ہوشیار کر دیتی ہے، اس کو خطرے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ حص چونکہ سائنسدانوں کے گرفت میں نہیں آتی، لہٰذا وہ اسے مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جسے کشف کہتے ہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اختیاری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق جو ہے وہ کسی عبادت اور ریاضت سے ہے، لیکن کشف ہوتا ہے اور کرامت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر مجبوراً مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ بیان کرنا پڑے گا، جس سے میں سمجھتا ہوں امت کا ہر فرد واقف ہے۔ اور وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی مہم روانہ کی، سینکڑوں ہزاروں میل دور، اور اس کو کئی دن گزر گئے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے اچانک رکے
اور کہنے لگے یا ساریہ الجبل الجبل، یہ 3 دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹو، پہاڑ کی طرف ہٹو۔ حاضرین بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ساریہ جو ہے اس لشکر کے سردار کا نام تھا جو آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ بعد میں جب وہ مہم ختم ہو گئی اور وہ لوگ واپس آئے، لشکر واپس آیا، تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے میدان جنگ میں جس وقت ہمیں شکست سے دوچار ہونے کے ہم قریب تھے، اس وقت ہم نے آپ کی آواز سنی اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹو، پہاڑ کی طرف ہٹو۔ کہنے لگے جب ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی پشت پہ پہاڑ کو رکھ کے جب ہم نے حملہ کیا تو ہم ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ تو یہاں پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک میرے سامنے میدان جنگ کا پورا نقشہ آ گیا اور میں نے اس میں دیکھا۔ تو نہ صرف یہ کہ حضرت عمر نے دیکھا جو کشف کہتے ہیں، اور یہ کرامت تھی کہ جب آپ نے کہا یا ساریہ الجبل الجبل تو آپ کی آواز جو ہے وہ میدان جنگ تک اس طرح سے پہنچی کہ ہر شخص نے اس آواز کو سنا۔ تو یہ مستند واقعہ ہے اور امت کے تمام افراد اس واقعے کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اب یہی ایک راستہ بچا ہے کہ آپ اس مستند روایت کو ضعیف قرار دے کے اور جو بات آپ نے کہی ہے اس کو منوانے کے لیے یہی آپ کے پاس راستہ بچا ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے مس کوٹ کیا ہے آپ وہ بھی سن لیجئے۔ یہ آپ کی اسکرین پر میں اسے چلاتا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ لیں۔ میں نے دل ہی دل میں یہ ٹرانزیکشن اپروو کی اور as soon as I approved my transaction 70,000 کلمہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا، تو اور وہ یہ فرما رہے کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ تھا، تو گویا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ جو صاحب کشف بچہ تھا، وہ ہونہار بچہ جسے غیب کا علم تھا، وہ چچا کی اس ٹرانزیکشن پر اس کو صرف اطلاع ہی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی اٹھا، چچا کا شکریہ بھی ادا کیا اور چچا سے کہا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میری ماں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ شیخ محمد عاقل صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے جو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کتاب میں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخشا تھا اپنا 70,000 کا نصاب، وہ اس لڑکے کے علم میں آ گیا اور اس کو بھی علم غیب قرار دے رہے ہیں، درحال کہ یہ بات جو ہے وہ اس کے علم میں نہیں آئی تھی، اور اس کے علم میں صرف یہ آیا تھا کہ اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے اور پھر اس نے دیکھا کہ اسے نجات دے دی گئی ہے، یہ ایصال ثواب کے بعد جو کیفیت وارد ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ جو شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ الرحمٰن نے بیان کیا ہے، یہ ضمناً بیان کیا ہے، اور کشف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے تابع ہو تو اسے مان لیا جائے گا، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا، نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ تسلیم کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ آپ اسے ضرور مانیں، نہ مانیں آپ۔ جیسے خواب ہوتا ہے جو سوتے میں آدمی دیکھتا ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی طرح سے کشف جو ہے وہ جاگتے میں ہوتا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پر آدمی کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو نہ تو خواب حجت ہے نہ کشف حجت ہے، اور نہ خواب شرک ہے اور نہ کشف شرک ہے۔ محمد عاقل صاحب، امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے میں چونکہ ابھی اس پر مسلسل ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنے بھی اعتراضات یہ کریں گے ان سب کے میں انشاءاللہ تعالیٰ شافی جواب دوں گا۔ تو مجھے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے تمام جوابات ان کے اعتراضات کے ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔